الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين اہل مکہ کے مطالبات وہی تھے جو ایمان نہیں لائے اس سے پہلے جو قومیں گزر گئیں ان والے مطالبات جو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، یا پھر یہ ہے کہ اگر تم قیامت کو سچا کہتے ہو مانتے ہو پھر ایسا کرو کہ جو ہمارے مر چکے ہیں پہلے انہیں زندہ کر کے لاؤ۔ حالانکہ ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ رب العزت نے ایک وقت مقرر کیا، یہ نبی کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت سے کے حکم سے ہوگا اور وقت مقررہ پر ہوگا۔ قیامت جب آئے گی تب ہی حساب کتاب ہوگا، یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی بات کی تردید کی ہے، دیگر اقوام کا بھی تذکرہ کیا جو ان سے پہلے گزر گئی ہیں۔ اپنا پڑھ رہے ہیں فرعون اس کے حواری اور اسی طرح دیگر اقوام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ زمین و آسمان اللہ نے یہ جو نظام چلایا ہے یہ کوئی کھیل کود کے لیے نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے بس جیسے جو مرضی بے ہنگم چلے، بے ہنگم گفتگو کرے، جس طرح کی مرضی کسی کی گفتار ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ جو ایک پورا سسٹم بنایا گیا، پورا نظام چلایا گیا ہے، یہ اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تمہیں آزمائے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھے اور خوبصورت اعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہی مقصود ہے، جبکہ یہ نادان اس چیز کا انکار کر رہے ہیں۔ فَأْتُوا، پس تم لے آؤ بِآبَائِنَا، ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم، اگر تم ہو صادقین، سچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اہم، کیا وہ خیرن بہتر ہیں، ام یا قوم تبع، قوم تبع۔ قوم تبع کون سی ہے؟ یہ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، جیسے کیسر روم کے بادشاہ کا لقب ہے، روم کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیسر کہا جاتا تھا، اور ایران کا اس کو کسرا، حبشہ کا اس کو نجاشی، اسی طرح یمن کا ایک قبیلہ تھا بنی حویز، اس کے بادشاہوں کا لقب تبع تھا۔ یہ خود تو اللہ رب العزت نے جو تذکرہ کیا ہے، یہ اس قوم کا بادشاہ خود تو نیک تھا، صالح تھا، ایمان والا تھا اور صالح اعمال والا تھا، لیکن قوم جو ہے وہ ساری کی ساری تباہی کے دانے پر ہی چلی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو یہ بہتر ہیں،
یا وہ بہتر ہیں؟ یہ سارے ایسے ہی ہیں جو ایمان نہیں لاتے، سارے کے سارے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ جو من قبل، ان سے پہلے ہوئے، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، انہم بلا شبہ وہ کان تھے مجرمین، مجرم لوگ، وہ سارے کے سارے مجرم لوگ تھے جن کے اوپر تباہی آئی، اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ وما خلقنا، اور نہیں ہم نے پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، وما، اور جو کچھ بینہما، ان کے درمیان میں ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے، ہمیں اسے کھیلتے ہوئے نہیں اپنا اس کی تخلیق کی یہ ہمارا کھیل تھا یا وہ کھیلے اس سے آ کر، یہ ایک با مقصد چیزیں ہیں۔ ما خلقناہما، نہیں ہم نے پیدا کیا ان دونوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، حق کے ساتھ اور ایک مقصد کے لیے، ولکن، اور لیکن اکثرم، اکثر ان میں سے، لا یعلمون، نہیں جانتے، ان لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے۔ اکثر ایسی ہیں جو بے عقل ہیں، بے شعور ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اکثریت کا تذکرہ کیا ہے، اکثریت جاہلوں کی ہے، لا شعور لوگوں کی ہے، عقل سے کام نہیں لیتے، انہی کے قوموں میں سے اور انہی لوگوں میں سے اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے جو یہ ان چیزوں کا شعور نہیں رکھتے۔ انا بلا شبہ یوم الفصل، فیصلے کا دن، میقاتہم، ان کا طے شدہ ہے، ان کے لیے جو فیصلے کا دن ہے وہ طے شدہ ہے، وہ ایک ٹائم ہے، وہ ایک پیریڈ ہے، اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی، وہ نبی کے پاس کی بات نہیں ہے، نبی نہیں لا سکتے، وہ اللہ کے حکم سے آئے گی اور اپنے وقت مقررہ پر آئے گی۔ کیوں؟ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں، اللہ اپنے وعدوں پر پورا اترتا ہے، اس سے کوئی ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے وہ لمحات نہیں ہو سکتے۔ اجمعین، سب کا ان کا طے شدہ ہے، اجمعین، سب کا یہ فیصلے کا دن جو ہے وہ طے شدہ ہے۔ اللہ ہمیں اس فیصلے کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔